نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، کیا جانتے ہیں آپ کے لباس کے بارے میں؟ کیا تصویر آتی ہے آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا پہنتے تھے آپ؟ جبہ پہنتے تھے اور تیبند باندھتے تھے اور صرف سفید کپڑے پہنتے تھے؟ بالکل سفید کپڑے پہنتے تھے. اچھا چلیے دیکھ لیتے ہیں. میں نے صرف اس لیے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ سوچئے کہ کتنا جانتے ہیں آپ کے بارے میں، اور جو نئی باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی انشاءاللہ اس سے آپ کی جو تصور ہے اس میں تھوڑی ہلچل ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ ایک نئے تصور کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے. سر پر امامہ یا امامہ یا امامہ؟ مجھے یہی پتا تھا. او ای امامہ. سر پر امامہ کبھی ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی بغیر ٹوپی کے، اور کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے. امامہ کا شملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کپڑا لٹکتا ہے اینڈ پہ، عموماً شانوں کے درمیان پشت پر رہتا تھا، پچھلی سائڈ پر، جیسے جہاں آپ کی چٹیا ہوتی ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ میں نے آپ کے امامے کو چٹیا بنا دیا، اللہ کے واسطے، کیونکہ سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی جاتی ہے اور اس کو آپ اصل کے ساتھ لگا دیتے ہیں. کیونکہ اگر میں آپ کو 10 دفعہ بھی سمجھاؤں گی نا کہ پشت پر، تو کچھ لوگوں کو پشت کا معنی نہیں آتا ہوگا، کچھ کو درمیان کا شاید معنی نہ آئے، وہ اتنی کھچڑی پکی ہوئی انگریزی اردو وغیرہ کی. تو سینٹر میں یعنی دو کندھوں کے بیچ کے جو جگہ ہے وہاں پر رہتا تھا عموماً. جیسا کہ امام مسلم نے عامر بن عبداللہ کی حدیث روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر اس حال میں دیکھا کہ سیاہ امامہ سر پر تھا اور اس کا شملہ پشت پر. لیکن جابر بن عبداللہ کی حدیث میں شملہ کا ذکر نہیں ہے. دوسری حدیث میں، دوسری روایت میں صرف اس قدر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سیاہ امامہ باندھے داخل ہوئے. ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شملہ ہمیشہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی ہمیشہ وہ لٹکاتے نہیں تھے. جسم مبارک پر کرتا ہوتا، کرتا جو نہایت پسند خاطر تھا. اس کی آستینیں صرف ہاتھ کے گھٹنوں تک ہوتی تھی، یعنی ہاتھ اس میں نہیں چھپتے تھے، اس سے آگے نہیں جاتی تھی. تنگ آستینوں اور چھوٹے دامنوں کا جبہ، تنگ آستینوں یعنی آستین بہت کھلی نہیں ہوتی تھی بلکہ مناسب ہوتی تھی. چھوٹے دامن کا جبہ یعنی کرتے کے اوپر جبہ پہنتے نا، تو بعض اوقات وہ لانگ ہوتا تھا اور بعض اوقات شارٹ بھی. قبا، تیبند، چادر اور بعض دوسرے قسم کے لباس بھی استعمال فرمائے. اب ذہن میں کچھ آیا؟ کرتا، کرتے پر جبہ، تہبند، امامہ اور سیاہ امامہ، اور کبھی شملہ اور کبھی نہیں، کبھی ٹوپی کے اوپر وہ امامہ لپٹا ہوتا تھا اور کبھی اس کے بغیر. تہبند، چادر اور بعض دوسرے قسم کے لباس بھی استعمال فرمائے. حلہ سرخ بھی پہنا ہے. حلہ 2 کپڑوں سے مرکب ہوتا ہے، تہبند اور چادر. سرخ سے یہ مطلب نہیں کہ لال رنگ کا ہوتا، بلکہ حلہ یمانی نام ہی ایسے کپڑے کا تھا جو سرخ اور سیاہ دھاگوں کو ملا کے بنایا جاتا. اس کا رنگ اگرچہ سرخ نہ ہوتا، یعنی دیکھنے میں آپ دیکھیے اگر سرخ اور سیاہ کو ملا کے مکس کر کے بنے تو وہ بالکل ریڈ نہیں نظر آتا، لیکن کہلاتا سرخ تھا، اس کا نام سرخ تھا. خالص سرخ رنگ کا کپڑا پہننے کو آپ نے منع فرمایا ہے. پیورلی ریڈ کپڑا مردوں کے لیے منع ہے. حتیٰ کہ گھوڑے پر سرخ رنگ کا زین رکھنے سے بھی روکا ہے. زین کیا ہوتی ہے گھوڑے کی؟ اوپر جو رکھتے سیٹ، وہ اوپر کاٹھی سی نہیں ہوتی، نیچے بھی آئی ہوئی تو پھر پاؤں اس پر رکھ کے اوپر چڑھتے ہیں. ابو داؤد نے عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصفر سے ہلکا رنگا ہوا کپڑا پہنے دیکھا. اصفر کس کو کہتے ہیں؟ زرد کو. زرد سے ہلکا یعنی لائٹ، یعنی ہلکا زرد کہہ لیجئے. تو فرمایا یہ تو نے کیسا کپڑا پہنا ہوا ہے؟ یعنی ہلکے پیلے رنگ کا کپڑا دیکھ کے فرمایا یہ کس قسم کا رنگ ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ کو پسند نہیں آیا.
صرف آپ نے یہ نہیں کہا یہ نہ پہنو، بلکہ کیا فرمایا، یہ کس قسم کا رنگ ہے، یہ کیسا کپڑا ہے. چنانچہ فوراً گھر آیا، تنور جل رہا تھا، میں نے کپڑا اسی میں جھونک دیا. آپ دیکھیے کہ اطاعت کا درجہ، آپ دیکھیں اطاعت کا درجہ دیکھیں، محبت کو دیکھیں، اتباع کو دیکھیں. ہمارے جیسے تو کہتے کہ کیوں یہ منع ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ منع ہے، اور آپ کیوں ناپسند کر رہے ہیں، کوئی اس کی دلیل ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ نے ناپسند فرمایا ہے، چنانچہ فوراً گھر آیا، تنور جل رہا تھا، میں نے کپڑا اسی میں جھونک دیا. پھر جب دوسرے دن حاضر ہوا تو فرمانے لگے عبداللہ کپڑے کی کیا خبر ہے، یعنی آج نہیں تم نے وہ پہنا. میں نے واقعہ بیان کر دیا. فرمانے لگے اپنی بیوی کو کیوں نہ دے دیا، عورتوں کے لیے اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ مردوں اور عورتوں کے لباس کے جو رنگ ہیں ان میں فرق ہے. فرق اس اعتبار سے ہے کہ کچھ رنگ عورتوں کے لیے جائز ہیں، مردوں کے لیے ناجائز ہیں، لیکن مردوں کے لیے جتنے رنگ جائز ہیں وہ سب عورتوں کے لیے بھی جائز ہیں. سیاہ رنگ کا کپڑا بھی پہنا ہے، فروا بھی جس کے کناروں پر یعنی پوستین جس کے کناروں پر ریشمی گوٹ لگی تھی وہ بھی پہنا. آپ نے کبھی امام کعبہ کو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہو، نماز پڑھاتے ہوئے اوپر ایک کپڑا پہنا ہوتا، اس کے کناروں پر وہ ایک ریشمی پٹی یا سٹرپ ہوتی تھی، تو اس کی اجازت ہے. جیسا کہ امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. خف کہتے ہیں چرمی موزے. چرم کس کو کہتے ہیں؟ لیدر ساکس یا لیدر کے موزے اور جوتا پہنا ہے. صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک طیالسی خسروانی جو کپڑے کی ایک قسم ہے اس کا جبہ نکالا جو دیباج کی طرح نرم تھا، یعنی بہت لائٹ اور بہت نرم تھا، جس میں ریشمی گوٹ لگی ہوئی تھی. پھر فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، یعنی خوبصورت ڈریس تھا. وہ حضرت عائشہ کے پاس تھا، ان کے انتقال پر میں نے لے لیا، آپ اسے پہنا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ کس نے لے لیا؟ اسما نے. آپ کا کرتا سوت کا ہوتا، نہیں کاٹن کا، طول میں کم اور آستینیں تنگ اور چھوٹی ہوتی تھی. یہ لمبی چوڑی تھیلوں کی طرح کشادہ آستینیں نہ تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں ہوئی نہ کسی صحابی کے. آج کل بعض عربوں کو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ بہت بڑی بڑی کھلی شرٹس کے آگے سے بازو پہنتے ہیں، تو یہ آپ کی سنت نہیں ہے. اب ہم ان کو یہ دیکھ کے اپنا لیں کہ وہ عرب پہنتے ہیں تو ہم بھی پہن لیں تو یہ درست نہیں ہوگا. ویسے اگر آپ کے کلچر میں ہے کچھ گرمی زیادہ لگتی ہے اور زیادہ ہوا کے لیے آپ نے بازو زیادہ کھلے کر دی تو اور بات ہے، مگر اس کو نیکی اور دین سمجھ کے پہننا درست نہ ہوگا. اور ویسے بھی ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے، اعتدال سے باہر کچھ بھی درست نہیں، ناپسندیدہ ہے. اور ایسا لباس صحابہ بھی نہیں پہنتے تھے. ان کا استعمال قطعاً خلاف سنت بلکہ جواز میں بھی شبہ ہے، کیونکہ وہ اس لباس میں سے ہے جس سے غرور پیدا ہوتا ہے. تو لباس قیمتی بھی ہو سکتا ہے، لباس خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، لباس میں ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کیا؟ غرور اور تکبر، کہ ایسا نہ پہنے کہ جس کو پہن کر آپ کے اندر ایک غرور آئے. سفید رنگ کا کپڑا حضور کو بہت مرغوب تھا، چنانچہ فرمایا سفید کپڑا سب سے بہتر کپڑا ہے، خود بھی پہنو اور مردوں کو بھی اس میں کفناؤ. اسی سے یہ روایت نکلی کہ پھر سفید لٹھے میں کفن بنتا ہے عموماً. لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ کفن صرف سفید ہو سکتا ہے، آپ کفن بھی رنگین بنا سکتے ہیں، حتیٰ کہ استعمال کی بستر کی چادریں بھی اٹھا کے اس میں مردے کو لپیٹ سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ نیا ہی ہو اور سفید ہی ہو، یعنی پسندیدہ ضرور ہے. پھر وہی بات، دین میں رخصت کی بھی گنجائش ہے. لباس کے بارے میں آپ کی سنت یہ تھی کہ جس قسم کا کپڑا میسر آ جاتا پہن لیتے، کسی خاص صنف پر اصرار نہ تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف ایک خاص مخصوص ڈیزائن کے لباس کو ہی دینی لباس نہ کہا جائے. اصل میں تو لباس کے پیچھے شرط کیا ہے کہ غرور والا نہ ہو، تکبر والا نہ ہو، اور کیا نہ ہو، مرد عورتوں کی طرح نہ پہنے، عورتیں مردوں کی طرح نہ پہنے، نہیں ان کی مشابہت مقصود نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ کہیں جا کے ریزمبل تھوڑا بہت کر بھی جائیں، کیونکہ بعض چیزیں اس نیت سے نہیں بنائی جاتی کہ مردوں کی مشابہت میں ہیں، لیکن بعض اوقات آپ جاگرز پہنتے ہیں کوئی ایسی چیز تو اس میں بھی اگرچہ کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مقصود اس سے مردوں کی مشابہت نہ ہو، ضرورت پوری کرنا تو وہ اور بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ لباس کے معاملے میں کوئی ایسا کوڈ ہمیں نہیں دیا گیا کہ جس سے یہ پتا چلے کہ یہ لباس اسلامی لباس اور یہ لباس غیر اسلامی لباس ہے. یہ اسلامی اور غیر اسلامی لباس کی بات نہیں، بات حدود اور شروط کی ہے. جس لباس میں بھی شریعت کی
حدود یا تقاضے پورے ہوتے ہیں احکام کے، وہی جائز ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اونی، سوتی، کتانی ہر قسم کے کپڑے پہنتے. ہاں ریشم نہیں پہنتے تھے، ریشم منع ہے، الا یہ کہ کوئی خاص عذر مانے ہوتا تو اجتناب کرتے. مثلا ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے آپ کے لیے اونی جبہ تیار کر دیا، آپ نے پہن لیا، لیکن جب پسینہ نکلا اور اون میں بدبو پیدا ہوئی تو فوراً اتار دیا، کیونکہ آپ کو یہ چیز ناگوار تھی. آپ اچھے سے اچھا کپڑا بھی استعمال کرتے اور معمولی سے معمولی بھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں مخصوص ڈیزائن نہیں، مخصوص رنگ نہیں، سوائے جن کو ناپسند کیا، جہاں کپڑے کا جو ٹیکسچر ہے یا جو کپڑے کی اوریجن ہے اس میں سوائے ریشم کے باقی چیزوں میں فرق نہیں کیا گیا، تو وہاں قیمت کا بھی کوئی تعین نہیں کیا گیا. لباس کو آپ مختلف طریقے سے آپ کس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ مثلا لباس کو آپ جب ڈسکرائب کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کس چیز سے بنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، سوتی ہے یا سنتھیٹک ہے یا کون سا ہے، کس رنگ کا ہے، کس قیمت کا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ میں حکم نہیں پوچھ رہی، کپڑے کی پہچان کس طرح کریں گے آپ شریعت کے حکم بھی چھوڑیے، سب کچھ چھوڑیے، آپ خالی ذہن سے بازار گئے، دکان پہ کپڑا خریدنے لگے ہیں، کیا کیا دیکھتے ہیں؟ ٹیکسچر دیکھتے ہیں، دھاگا دیکھتے ہیں، اور رنگ دیکھتے ہیں، اور قیمت دیکھتے ہیں، یہی چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کپڑا خرید رہے ہیں، ابھی بنا نہیں ہے، آپ بننے کے بعد ہے کام پہ بھی چلے گئے، سٹیپ بائی سٹیپ سوچا کریں. ٹھیک ہے. آپ بازار گئے، آپ کو کپڑا لینا ہے، شاید ہی آپ میں سے کوئی جس نے کبھی جا کے کپڑا نہ خریدا ہو. اب آپ دیکھیں بازار گئے تو آپ نے کپڑا جب لینا تو دکاندار کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا دکھاؤ؟ کہتے ہیں کاٹن دکھاؤ یا لینن دکھاؤ. تو سب سے پہلے تو آپ اس کا جو ٹیکسچر ہے یا جو اس کا دھاگا ہے یا جو اس کی نوع ہے وہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں رنگ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، دیکھتے ہیں نا. پھر آپ دیکھتے ہیں قیمت کیا ہے. اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے کاٹن ہے، سوتی ہے، اونی ہے، سب جائز ہے سوائے ایک چیز کے، مردوں کے لیے ریشم منع ہے. ٹھیک ہے، فائن. دوسری چیز رنگ، عورتوں کے لیے کوئی قید نہیں، جو مرضی رنگ لیں. مردوں کے لیے پیور سرخ اور زرد اور اس طرح کے رنگ منع ہے، یعنی جو جیسے اورنج کلر یا جو مخصوص عورتوں کے رنگ ہیں وہ مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے قیمت، کوئی متعین نہیں کی گئی کہ 100 روپے میٹر کا ہو یا 1000 روپے میٹر کا، ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کی جیب میں کتنا ہے. آپ اسراف تو نہیں کر رہے. منع جس چیز سے کیا گیا وہ کیا ہے؟ غرور اور تکبر نہ ہو اور دوسروں پر دھاک جمانا نہ ہو. جہاں تک آپ اپنی خوشی کے لیے، اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں اور آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ کی قیمت کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی کہ اتنی قیمت سے آگے نہیں آپ لے سکتے. اچھا، اب آ گیا اگلا سلوانے کا مرحلہ. اب کوئی خاص ڈیزائن آپ نے بتایا کہ ضرور تہبند پہنو، ضرور جبہ پہنو، نہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں کی گئی. اس میں کس حد کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ ساتر ہو یعنی سطر ڈھانکتا ہو، اور کیا کرتا ہو؟ اپنے کلائمیٹ کے اعتبار سے وصاف نہ ہو، شفاف نہ ہو. وصاف نہ ہو، شفاف نہ ہو. شفاف کس کو کہتے ہیں؟ سی تھرو، ٹرانسپیرنٹ. مرد ہو یا عورت، مردوں اور عورتوں کے سطر کی حدود ہے، سطر کی فرق ہے نا دونوں کی، لہذا ان کے سطر کی حدود کو پورا کرنے والا ہو. اب یہ سلائی کا مرحلہ ہے، پہلا خریداری کا مرحلہ تھا، اگلا سلائی کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ بالکل باریک نہیں، اگر باریک ہے اس کے نیچے کچھ پہن لیں یا اوپر سے کچھ چھوڑ لیں. عام طور پہ لون کے کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں، گرمی ہے، ضرورت ہے، بعض اوقات ملتے ہی نہیں، آپ ڈھونڈ کے بھی ایسے رنگ نہیں ملتے، تو آپ پھر اس کے لیے یا تو اوپر سے دوپٹہ اس طرح اوڑھ لیتے ہیں یا پھر نیچے سے کچھ پہن لیتے ہیں کہ آپ کا جسم نہیں جل کے جو سطر کی حدود ہے وہ نہ ٹوٹے. ٹھیک. دوسری شرط کیا ہے؟ وصاف نہ ہو. وصاف کیا ہوتا ہے؟ جس سے وصف بیان ہو. کیسے؟ کہ وہ اتنا ٹائٹ نہ ہو، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے کیا نہ دکھے؟ فگر، شیپ. مثلا آپ ایسا پاجامہ پہن کے نماز شروع کر دیں کہ جس سے آپ کی لیگز کا ایک ایک پیچ و خم نظر آ رہا ہو، تو ایسے لباس میں نماز بھی منع ہے، ایسے لباس میں
مردوں کے سامنے تو نکلنا منع ہی ہے، بعض لباس ایسے جس میں عورتوں کے سامنے بھی نکلنا پھر منع ہوگا. یعنی وہ حصہ جسم کا جو عورت کو بھی عورت کا نہیں دیکھنا چاہیے، اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے یا پھر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے دکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ منع ہے. واضح؟ اب یہ نہیں کہا گیا کہ عورت پجامہ نہ پہنے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. ہاں، مردوں کی مشابہت والا نہ پہنے، یا پھر ایسا ٹائٹ نہ پہنے کہ جس سے ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، یا پھر عام حالات میں تو نہیں پتہ چلی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا پورا وجود جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، آپ کا سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا. ہاں، اگر آپ کو تھوڑا اس طرح ضرورت کے تحت، کیونکہ بعض ممالک میں بہت سردی ہوتی ہے یا موسم ایسا ہوتا ہے یا وہاں ملتے ہی نہیں دوسرے کپڑے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں بعض اوقات یہاں سے سلوا کے وہاں لے جاتے ہیں. اب کچھ سال تو یہ سلسلہ چلے گا، کچھ وہاں سینے سلانے کے، لیکن ایک وقت آئے گا اگلی جنریشنز کو سینے والے بھی شاید نہ ملے. اس طرح جب ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو انسان اسی کلچر کے لباس اور اس میں گم ہو جاتا ہے. شریعت نے کہیں روک نہیں ڈالی کہ تم نہ گم ہو، ہاں اپنی حدود نہیں چھوڑ سکتے. رنگ اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس سے تمہارا جسم جھلکے یا نمایاں ہو. ٹھیک ہے، سلائی ہو گئی. تیسرا مرحلہ ہے اب پہننے کا. یعنی سلائی میں کوئی مخصوص نام نہیں لیے گئے کہ ساڑی نہیں پہننی یا فلاں کپڑا نہیں پہن، یہ نہیں کہا گیا. اس میں بھی حدود رکھ دی گئی. ٹھیک ہے، کہ ساتر ہو، باحیا ہو. کیونکہ ہوتا عام طور پتہ ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے نا تو اس کے لیے بڑا حرج ہو جاتا ہے اگر وہ ایسے چیزیں خریدنے کے لیے نکلے جو وہاں ملتی نہیں، اور پھر وہ دوسرے ملک میں کسی کو فون کرے کہ پلیز آپ میرے لیے فلاں کپڑا لیتے آئیں، یہ بھجوا دیں، یہ سلوا دیں. یہ سارے تکلیف میں ڈالنے والی باتیں نا لوگوں کو. یہ ممکن نہیں. پھر آپ کو جو لوکلی جو کچھ اویلیبل ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ خرید لیں، پہنے. صرف ان ممنوع چیزوں سے پرہیز کریں جس کی آپ کو دین نے موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ ناپ ہے، اور باقی آپ کو سوچ سمجھ کے حدود طے کرنی ہوگی. پہننے کا مرحلہ. پہننے کے مرحلے میں کیا منع ہے؟ پہن کر غرور اور تکبر نہ ہو، دوسرے کی مقابلہ بازی نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ ہے حدود. اچھا، پھر یہ ہے کہ پہن کر بھی ننگے نہ رہیں. بعض لوگ دوپٹہ تو اتنا بڑا بنا لیں گے کہ پاؤں سے بھی نیچے جانے والا ہوگا، لیکن پہنے گے کس طرح؟ اس کو ایک کندھے پہ ڈال لیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ. اب اگر آپ یہ حکم نہیں پورا کر رہے تو خمار ہی کے لیے تو کہا ہے اسے جیوب پہ ڈالو. خمار کس کی جمع ہے؟ خمر کی. تو خمار کہاں پہننے کے لیے؟ سر میں تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ کیا حکم ہے؟ سینے پہ بھی ڈالو. اب آپ چاہے اس کو سکارف کا نام دیں، چاہے دوپٹہ دیں، چاہے اوڑھنی دیں، چاہے آپ چادر کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن کیا حکم ہے کہ اگر آپ کا کرتا باریک ہے یا تنگ ہے یا ڈھیلا ڈالا نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے سینے کے اوپر اگین کچھ نہ کچھ ڈالنا ہوگا، چاہے آپ کہاں ہوں، گھر کے مردوں کے سامنے جو بھائی ہیں یا باپ ہیں یا کوئی بھی، تو وہاں بھی باحیا رہنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایون عورتوں کی محفل میں بھی بالکل اپنے فگرز نمایاں کر کے بیٹھنے سے منع کیا گیا نا. مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات لوگوں کے کوٹس دیکھ کے. کوٹ آپ اوپر کس لیے پہنتے ہیں؟ یعنی جو باہر کا کپڑا آپ گھر سے باہر نکلنے کے لیے پہننے لگے ہیں تو آپ وہ کس مقصد کے لیے پہنتے ہیں؟ زینت چھپانے کے لیے. اور اگر ان کے اندر زینت ہو تو پھر کیا حکم دیں گے آپ؟ میں تو کچھ نہیں دوں گی، آپ خود ہی حکم لگائیں. اگر آپ نے کوٹ کے اندر اتنی زینت ڈال لی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر چمکیں بھی لگا لی، آپ نے اس کے اوپر کڑھائیاں بھی خوب کر لی، آپ نے اوپر پرنٹ بھی ڈلوا لیے، آپ نے دورے سلوا لیے. دیکھیے کہیں شریعت میں یہ نہیں ملے گا یہ نہ لگائیں، یہ نہ لٹکائیں، یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے کیا حکم دیا، کیا کریں؟ ٹائٹ ہو گئے نا گاؤن تو کیا ہوا؟ بس صاف ہو گئے. ٹھیک ہے. سوچئے تھوڑی دیر اس پر، آپ اختلاف کیجئے، ڈس ایگری کیجئے دلیل کے ساتھ. کہ آپ گاؤن پہن رہے ہیں کس مقصد کے لیے؟ زینت چھپانے یا دکھانے کے لیے؟ پھر آپ نے اس کو خود زینت والا بنا لیا. کیونکہ ہماری ڈیمانڈ، دیکھیں بزنس ویسے ہوتے ہیں جیسے ہماری ڈیمانڈ ہوتی. بعض اوقات اس چیز کو بھی حجت بنایا جاتا ہے کہ وہ گلف کنٹریز میں یا سعودی عرب میں یا دبئی میں یا فلاں جگہ پر یہ ایسا ہوتا ہے. پھر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی، علمی انداز گفتگو کا کیا ہے کہ ہم دلیل گلف سے لیں
حرم سے لیں یا کتاب و سنت سے؟ کتاب و سنت کیا کہتی ہے؟ عورت باہر نکلے تو زینت ظاہر کرے یا چھپائے؟ یہ پڑھ لیا آپ نے؟ شور سوچ سمجھ کے بولیں، میرے پیچھے مت بولیں. اگر آپ یہ کہتے نہیں قرآن کہتا ہے عورت باہر نکل کے زینت ظاہر کرے، پھر آپ جو چاہیں پہن کے نکلیں. اور اگر قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو پھر زینت میں جو چیز بھی آتی ہے اس کے آپ کو تحفظ کرنا ہوگا، اور اس پہ ذرا خود بھی تھوڑا سا خدا کے خوف اور تقوی سے کام لینا ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. تیسرا لباس پہننے کا مرحلہ تھا نا جو میں ڈسکس کر رہی تھی. تو نہ تو غرور و تکبر ہو اور نہ ہی کوئی ایسا لباس ہو جس سے آپ کی عبادت میں خلل آ رہا ہو. تو ایسا لباس جس سے نماز میں خلل آئے، ایسا لباس جس سے بعض اوقات ایسے باریک دوپٹے یا اسکارف اوڑھتے ہیں کہ جس سے دھوپ میں چلنے سے پوری گردن، بالیاں والیاں، وہ ساری اندر کی زینت جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو کے نظر آنے لگتی. تو اس کا بھی کیئرفل. بعض لوگ چادر تو اتنی لمبی لے لیتے ہیں لیکن آدھا سر نظر آ رہا ہوتا ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کس قسم کی چادر اوڑھ رہے ہیں کہ جس میں سر دکھائی دے رہا ہے اور چادر پاؤں کے نیچے جا رہی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ منہ کور کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے بال آدھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں یا تو انہیں فیل نہیں ہو رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس سر سے دوپٹہ ہوتا ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا کرتا دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو 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 کیا ہو رہا ہے. ہم عام طور پہ دوسروں کو منع بھی کرتے تو اس طرح ڈرا دھمکا کے منع کرتے. دیکھیں آپ ایک اشارہ کر سکتے ہیں. میں جب کسی کو دیکھتی ہوں تو اس کو اپنا دوپٹہ تھوڑا سا کھینچ کے ایسے بتا دیتی ہوں اپنے پہ لے کے. یا اگر کسی کا گلا نظر آ رہا ہے قریب سے گزر رہا ہے تو ورنہ صرف اپنے پہ ڈال دیں اس کو کہنے کی بجائے. کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں نا، اور خیر خواہی کا جذبہ. تو کیا آپ ایک دوسرے کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کو آپ کے گاؤن یا آپ کی کسی چیز کے بارے میں بتا سکے؟ ہو سکتا ہے آپ کا دل آپ کو نہ بتا سکے، دوسرا بتایا آپ کو. اچھا ایک اور مشکل پتہ کیا آتی ہے؟ بعض اوقات لوگ ایسے گفٹ لا کے رکھ دیتے ہیں. اب وہ سمجھ نہیں آتی خود پہنے کسی کو دیں. کسی کو دیں گے تو وہ کہے گا جی فلاں نے دیا تھا اور وہ بہت دین پڑے ہوئے لہذا یہ سب جائز ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات. تو یہ ایک بڑی مشکل ہے. بعض اوقات اسکارف کو اتنی پنیں لگا لی جاتی ہیں، اتنا لپیٹ دیا جاتا ہے کہ وہ خمار جہاں اوڑھا جانا چاہیے تھا سینے پہ وہ وہاں سے اڑ جاتا ہے، وہ سینہ ہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ بالکل سر کے اوپر ایک الگ تاج بن جاتا ہے. تو خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھول کے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا کریں کہ جس سے شریعت کی حدود پوری ہو. جب کوئی ایسا گفٹ دے تو اس کے کچھ اور بنا لے. یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات شلوار کے پائنچے اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں ٹخنے اور پنڈلیاں تک نظر آنے لگتے ہیں. نماز نہیں ہوتی. تھک رہے ہیں آپ، محنت کر رہے ہیں غلط اور ساتھ نماز ضائع کر رہے ہیں. بعض اوقات قمیض بھی اونچی اور شلوار بھی تنگ اور پھر سجدہ سنت کے مطابق ہونے لگا ہے. تو اب آپ خود سوچے سین کیا ہوگا اس سنت کا. وہی میں نے سی سا کی مثال دی نا، ایک طرف جاتے تو دوسری وہ اوپر اٹھ جاتی ہے بات. دیکھیے اس میں کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے آپ ایک چیز کو لیں کہ شریعت کیا کہتے. شریعت کو کھیل تماشا کیوں بناتے ہیں آپ؟ دین کو ایسی چیز کیوں بناتے کہ لوگ ہنسے اس پر؟ چلیے آگے چلتے ہیں. آپ اچھے سے اچھا کپڑا بھی استعمال کرتے، جواز ہے اس کا، منع نہیں ہے قیمتی کپڑا پہننے کا، اور معمولی سے معمولی بھی. لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ اچھا پہنتے تو کبھی معمولی پہننا پڑے تو آپ کہیں یہ تو میری شان کے خلاف. یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی اچھا پہنے اور کبھی معمولی بھی پہنے. کبھی پیوند بھی لگا ہوا پہننا پڑے تو اس کو بھی پہن کے اتنے ہی مطمئن نظر آئیں جتنا آپ بہت اچھا کپڑا پہن کے. دیکھیے اصل چیز ہے دل کی کیفیت. کس کو پہن کے آپ اندر سے کیا ہو گئے یہ کون کنٹرول کرے گا؟ کون مفتی؟ دل کا مفتی. تو جب تک آپ اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے، اور یہ آتا ہے صرف اللہ کی معرفت سے، جتنا جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا آپ کے سامنے آئینہ نظر آنے لگتا ہے آپ کو. چلیے حتیٰ کہ پیوند لگا کر بھی کپڑا پہن لیتے. ابو داؤد میں عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بہتر سے بہتر لباس دیکھا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں آپ کیا پہنتے تھے.
پس جو لوگ زہد اور عبادت کے خیال سے اچھے کپڑے اور اچھے کھانے کو منع کرتے ہیں، یا جو لوگ موٹے جھوٹے کھانے اور کپڑے کو غرور سے ناپسند کرتے ہیں، دونوں کے دونوں سنت نبی سے منحرف ہیں، دونوں منحرف ہیں۔ سنت نبی میں ہر بات اعتدال پر مبنی ہے، افراط اور تفریط کا وہاں گزر نہیں۔ اسی بنا پر علماء سلف نے حد سے زیادہ قیمتی اور حد سے زیادہ معمولی کپڑے کے استعمال کو ناپسند کیا ہے۔ یعنی قیمتی پہن سکتے ہیں، معمولی پہن سکتے ہیں، لیکن حد سے زیادہ قیمتی اور حد سے زیادہ معمولی دونوں ناپسند کیے گئے، کیونکہ دونوں لباس شہرت میں داخل ہیں۔ ابن عمر کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دنیا میں لباس شہرت اختیار کرے گا، اور لباس شہرت کیا ہے؟ ہر وہ لباس جو نظروں کو متوجہ کرنے والا، دلوں پہ اثر ڈالنے والا، صاحب لباس کے لیے عظمت و بزرگی قائم کرنے والا، خواہ یہ لباس دنیا داروں کا ہو یا مذہبی پیشواؤں کا، کیونکہ بعض اوقات صرف دنیا دار لوگ یہ نمائش نہیں کرتے، مذہبی رہنما اور پیشوا بھی کرتے ہیں۔ اس وقت جو لباس صوفیوں اور پرانے مولویوں میں رائج ہے، یہ مترجم کے الفاظ ہیں، وہ بھی لباس شہرت میں داخل ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں جو شہرت میں آ جاتی ہیں۔ یعنی کسی ایک مخصوص لباس کے ساتھ آپ پہچانے جائیں اور آپ اس سے نمایاں کریں اپنے آپ کو، تو یہ نیت درست نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جو کوئی دنیا میں لباس شہرت اختیار کرے گا، آخرت میں خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنائے گا، جس کے شعلوں میں وہ دوزخ کے اندر جھلسے گا۔ صحیحین میں فرمایا، جس کسی نے غرور سے اپنے لباس کے دامن دراز کیے، غرور سے، قیامت کے دن خدا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ وہ 3 لوگ آتے ہیں نا جن کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ ان میں سے ایک تکبر سے اپنا کپڑا لٹکانے والا، فرشی لہنگے بالکل آئیں گے لٹکانے والے کپڑوں میں، اور وہ اس میں کو پہن کے خاص قسم کا ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے۔ سطر کے لیے تو ہم نہیں پہنتے، کہ اگر ہمیں کہا جائے نماز میں پاؤں ڈھانکو، لمبا کرو اس کو، تو ہم کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، اتنی مشقت میں ڈال دیا ہے۔ ہاں؟ اس بارے میں کوئی خاص اصول نہیں بنایا جا سکتا، مختلف حالات میں مختلف لباس مناسب ہوتا ہے۔ چنانچہ شہرت اور تکبر کے خیال سے ادنا درجے کا لباس بھی مذموم ہوتا ہے، یعنی شہرت کی خاطر گھٹیا لباس بھی مذموم ہے، کہ آپ دوسروں میں نیک پہچانے جائیں، میرے اندر بہت عاجزی ہے، میں اس وجہ سے قیمتی کپڑا نہیں پہنتی۔ تو یہ جو نیت ہے نا، یہ بھی دکھاوے کی ہے، پھر آپ اپنی عاجزی دکھا رہے ہیں۔ جہاں وہ چیزیں دکھانا منع ہے، وہاں اپنی عاجزی کا اظہار کر کر کے دکھانا بھی منع ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور نارمل انسان رہیں، نیچرل رہیں۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی حمد و شکر کی نیت سے محمود ہو جاتا ہے۔ لیکن اس باب میں ہم صحیح مسلم کی اس حدیث کو اصل قرار دے سکتے ہیں، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے دل میں ایک ذرہ بھی غرور ہوگا، ذرہ بھی، رائی کے دانے برابر کی بات بھی آتی ہے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی غرور ہے؟ کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ فرمایا نہیں، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ غرور حق کا ٹھکرانا، یعنی ایک صحیح بات پتہ چل جائے تو انسان ایگو کا مسئلہ بنا کے اس کو نہ لے کہ نہیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اسے قبول نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بعض اوقات بہت کچھ پڑھنے کے بعد اور زیادہ آ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو حق کی تلاش میں اور حق کے قبول کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ غرور حق کا ٹھکرانا ہے اور مخلوق کی تحقیر ہے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا غرور ہے اصل میں، کہ آپ نے تو اچھے پہن لیے تو اب آپ دوسروں کو کسی خاطر میں نہ لائیں۔ اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ذرا اپنا جائزہ لیں۔ علامت بتاؤں یا آپ بتائیں گے مجھے؟ اپنے آپ کو کیسے جج کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے خود اچھا پہنا ہوا ہے تو اب آپ کسی دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ رہے؟ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کس چیز سے پتہ چلے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ خود اچھے پہنا ہوا ہو تو دوسروں کو جج کرتے رہے کہ انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے، اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ آگے بڑھ کے اس سے تو خوشی سے ملے جس کا لباس اچھا ہے، اور جس بیچارے کو ڈھنگ کا لباس نہیں پہننا آتا اس سے آپ ملنے سے بھی ذرا ہچکچائیں اور پرہیز کریں۔ لباس کی بنا پر چال میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سنیں نا، جو رحمان کے بندے ہیں، وعباد الرحمن الذین، پہلی صفت اللہ کے پیارے بندوں کی، یمشون علی الارض ہونا،
دوسرے مذاہب کی مشابہت جنرلی چیزوں میں منع ہے. ایسے خاص لباس جو کسی مذہب کی نمائندگی کرتے ہوں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جو مذہبی علامتیں ہوں. دیکھیے ایک ہے کسی خاص علاقے کے لوگ وہ لباس پہنتے اور اس علاقے کا مذہب ایک خاص ہے، لیکن وہ لباس مذہب کی علامت کے طور پہ نہیں پہنتے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جیسے جیوز کے ہاں جو ٹوپی ہوتی ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور عموماً صرف اتنے حصے میں پیچھے کر کے آتا ہے. تو اب آپ اپنی ٹوپی چھوڑ کے کہیں کہ مجھے یہ زیادہ کنوینئنٹ لگتی ہے تو میں اس کو پہن لوں، تو یہ پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ان کا مذہبی علامت بھی ایک طرح سے. ٹھیک ہے؟ تو کسی اور مذہب کی جو مذہب کی علامتیں ہیں یا اس خاص ریلیجن کی جو سمبلز ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں منع کیا گیا. یہ کیوں منع کیا گیا ہے کہ ان سے ہم اوائڈ کریں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ لباس انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، سوچ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. جب آپ کسی خاص طرح کا لباس پہننے لگتے ہیں تو آپ کی فیلنگ بھی ویسی ہونے لگتی ہیں، پہچان بھی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ مختلف طرح کے لباس پہن کے آپ کی اندر کی فیلنگ بدلی ہو؟ بدلی ہے کبھی؟ میرے خیال ہے روز بدلتی ہیں. یہ کبھی کبھی کی بات نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ خود اپنی بدلتی ہیں بلکہ دیکھنے والوں کی بھی بدل جاتی ہیں کہ نہیں. اسی لیے جب آپ سکارف میں کسی کو دکھائی دیتے رہتے ہیں اور کسی دن آپ دوپٹہ لے کے سامنے جاتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے. پھر پہننے میں اور بھی چیزیں آئیں گی، جیسے صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو اور معقول ہو کہ جس کو دیکھ کر بے وقوف آپ پر ہنسے نہیں اور عقل مند آپ کو بے وقوف نہ سمجھے. اس امت کو دوسروں کے اوپر حق کی گواہی دینی ہے، ان کو لیڈ کرنا ایک طرح سے. تو یہ نہیں کہ آپ ان کے پیچھے چل پڑیں. چلیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.